اللہ فرماتی ہیں یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ جتنے بھی گواہ ہیں قیامت کے دن تیرے اعضاء گواہی دیں گے، تیرے پاؤں گواہی دیں گے، تیری آنکھ، تیری کان اور یہ سارے اعضاء اللہ کے دربار میں بول کے تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ ان سارے گواہوں کو اگر اپنے حق میں بٹھانا ہے تو اللہ سے توبہ کر لے۔ کیا کر لے؟ اونچے آواز سے کیا کر لے؟ توبہ۔ آج پھر جتنے بیٹھے ہیں توبہ کریں۔ پھر کون سی توبہ؟ یہاں تو کہیں میں آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، کل پھر جھوٹ بولنا شروع کر دیں، یہ والی توبہ۔ یہاں تو کہیں کہ میں آج پکا ارادہ کرتا ہوں داڑھی رکھوں گا، کل پھر داڑھی مڑوا دے، یہ والی توبہ۔ آپ میں سے آج کوئی سچی توبہ کرے کہ اگر میں نے کسی کا پیسہ کھایا ہے، کسی کے پیسے میں فرق لگایا ہے، تو میں اللہ کی رضا کے لیے آج معافی بھی مانگتا ہوں اور پہلے وہ چیزیں ادا کر کے پھر اللہ سے سچا وعدہ کروں گا کہ مولا دوبارہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ کرتے ہیں ارادہ انشاءاللہ؟ بے نمازی اگر کوئی بیٹھا ہے میرا بھائی، ارادہ کرتا ہے کہ انشاءاللہ میں پکا نمازی بنوں گا، آئیے قرآن مجید نے اس صورت میں یہ قیامت کے 8 احوال بیان کر کے فرمایا وہ اتنا سخت دن آنے والا ہے۔ پتہ کتنا سخت ہے دن؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تھک تو نہیں گئے آپ؟ بس کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلایا رضی اللہ عنہ اور کیا فرمایا؟ یا فاطمہ، اے فاطمہ، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یہ نہ سمجھنا قیامت کے دن میرا باپ بڑا پیغمبر ہے، مجھے اس نسب کی وجہ سے اور شرافت کی وجہ سے جنت مل جائے گی۔ نہیں نہیں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لا اغنی نفی ہے، لا اغنی، علماء بیٹھے ہیں معذرت کے ساتھ، لا اغنی یہ نفی ہے، آگے شیئا نکرہ ہے، نکرہ نفی کے بعد آ جائے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے۔ کیا معنی؟ لا اغنی عنک من اللہ شیئا، میں کچھ بھی تجھے اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اگر اللہ کی پکڑ آ گئی، گجرانوالہ کے نوجوانوں، یہاں پیغمبر فرما رہی ہیں میں اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکوں گا۔ اللہ کی مرضی جسے معاف کرے اور جسے جنت دے، جسے جہنم میں ڈال دے، اور جو یہ کہیں ہمارے پیر بچا لیں گے، ہمارے وڈیرے بچا لیں گے، ہمارے بزرگ ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے، نہیں نہیں، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتی ہیں میری بیٹی تو میرا لخت جگر ہے، میرے دل کا ٹکڑا ہے، مگر قیامت کے دن اپنا عقیدہ اور عمل لے کے آنا، پھر اللہ کے ہاں معافی ملے گی۔ اللہ مجھے آپ کو یہ بات سمجھا دے کہ قیامت کے دن بخشش کس طرح ہونی ہے رب کی رحمت سے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ دن بڑا سخت آنے والا ہے، اس دن کی تیاری کے لیے قرآن مجید نے جگہ جگہ ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، یہ جو ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، پڑھو ذرا میرے ساتھ، لا الہ، اونچی آواز سے، لا الہ الا اللہ، آگے محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ طیبہ کے کتنے حروف ہیں؟ کبھی گنے آپ؟ گنے؟ لا الہ الا اللہ اس میں بھی 12 حروف ہیں، محمد الرسول اللہ اس میں بھی 12 اور 12 کتنے بنتے ہیں؟ 24۔ اشارہ کر دیا اللہ نے، 24 حروف ہیں۔ یہ پڑھ کے تو اسلام میں داخل ہوا، اب 24 گھنٹے تیرے اسی کلمے کے مطابق گزرنے چاہیے، کلمے کے خلاف کوئی بھی تو نے کام نہیں کرنا۔ حقوق اللہ ہیں وہ بھی کلمے کے مطابق، حقوق العباد ہیں وہ بھی کلمے کے مطابق۔ یہی کلمے نے ہمیں سکھایا ہے کہ نماز میں سستی، اونچی آواز سے، نماز میں سستی نہیں کرنی، اور اپنے ماں باپ کا دل کبھی نہیں دکھانا، اپنے ماں باپ کو کبھی نہیں ستانا۔ اگر کوئی میرا بھائی ایسا بیٹھا ہے جو ماں باپ کا دل دکھا رہا ہے، میں ہاتھ باندھ کے کہوں گا، ماں باپ سے کیا ہوا سلوک
یہ وہ کہانی ہے جو ہم لکھ رہے ہیں، ہمیں پڑھ کے ہماری اولاد سنائے گی۔ آج جو رویہ میرا اپنے باپ سے ہوگا، کل میں خود باپ بنوں گا تو میرے ساتھ بھی اولاد ویسے کرے گی۔ ارادہ کریں کلمہ طیبہ پہ عمل کرنا ہے، کبھی ماں باپ کا دل اونچی آواز سے قرآن مجید کی تلاوت کا کبھی ناغہ نہیں ہوگا۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جن پہ عمل کر کے ہم جائیں گے تو انشاءاللہ وجوہ یومئذ ناظرہ، ہمارے چہرے قیامت کے دن چمکتے دمکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ انہی الفاظ پہ میں اکتفا کرتا ہوں۔ آپ نے جس محبت سے مجھ طالب علم کی بات سنی، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کروا دیں، درود شریف پڑھ لیں۔